چیف جسٹس پاکستان کی زیر صدارت جوڈیشل کمیشن کا اجلاس آج ہوگا۔ سپریم کورٹ میں 8 ججز کی تعیناتی پر غور ہوگا۔ سندھ ہائی کورٹ کے 2 ججز سپریم کورٹ تعینات کرنے کا امکان۔ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کو سپریم کورٹ تعینات کیے جانے کا امکان۔ چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کو سپریم کورٹ لایا جا سکتا ہے۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو بھی سپریم کورٹ لائے جانے کا امکان ہے۔ لاہور ہائی کورٹ سے 2 سینئر ججز کو سپریم کورٹ تعینات کیا جائے گا۔ ممبر جوڈیشل کمیشن علی ظفر نے چیف جسٹس کو خط لکھ دیا۔ ججز سینیورٹی کا معاملہ حل ہونے تک اجلاس مؤخر کرنے کا مطالبہ۔ لکھا، ججز تبادلے سے اسلام آباد ہائی کورٹ کی سینیورٹی لسٹ تبدیل ہو گئی۔ اگر اجلاس کرنا ہی ہے تو ٹرانسفر شدہ ججز کا معاملہ زیر غور نہ لایا جائے۔ وکلاء کی 6 نمائندہ تنظیموں نے جوڈیشل کمیشن اجلاس کے خلاف ہڑتال کی کال مسترد کر دی۔ مشترکہ اعلامیہ میں کہا، سیاسی عزائم رکھنے والے گروہوں نے ہڑتال کی نام نہاد کال دی۔ مقصد جوڈیشل کمیشن اجلاس کو سبوتاژ کرنا ہے۔ اس قسم کی احتجاجی کالز کو سختی سے مسترد کرتے ہیں۔ وکلاء برادری تفرقہ ڈالنے والی قوتوں کو مسترد کر دے۔ پاکستان بار کونسل، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن اور پنجاب بار کونسل شامل۔ کے پی بار، بلوچستان ہائی کورٹ اور سندھ ہائی کورٹ بار بھی شامل۔ لاہور ہائی کورٹ میں مزید 4 ایڈیشنل ججز کی تقرری کے لیے نام طلب۔ جوڈیشل کمیشن نے نامزدگیوں کے لیے ممبران کمیشن کو خط لکھ دیا۔ 4 ایڈیشنل ججز ضلعی ججز میں سے لیے جائیں گے۔ ججوں کی تقرری، عدلیہ کی آزادی اور بینکنگ منی لانڈرنگ کا جائزہ۔ IMF مشن پاکستان میں چھان بین کے لیے پہنچ گیا۔ وفد 14 فروری تک قیام کرے گا۔ گورننس اصلاحات دیکھے گا۔ مشن کم از کم 19 وزارتوں، محکموں اور اداروں کے نمائندوں سے ملے گا۔ نیب کے کردار اور اس کو بہتر بنانے پر خاص توجہ مرکوز کی جائے گی۔ اینٹی کرپشن اور اینٹی منی لانڈرنگ اقدامات $7 ارب کے بیل آؤٹ پیکج کا حصہ۔ وزارت خزانہ نے وضاحتی اعلامیہ جاری کر دیا۔ کہا، IMF طویل عرصے سے پاکستان کو رہنمائی اور تکنیکی امداد فراہم کر رہا ہے۔ رہنمائی سے طرز حکمرانی میں بہتری، احتساب کے فروغ میں مدد ملی۔ IMF کے نزدیک قانون کی حکمرانی، سرکاری شعبے کی کارکردگی اور بدعنوانی سے نمٹنا لازمی عناصر ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ غزہ کو خریدنے کے بیان پر پکے ہو گئے۔ کہا، غزہ خرید کر اپنی ملکیت میں لائیں گے۔ مشرق وسطیٰ میں زمین کی تقسیم پر غور ہو سکتا ہے تاکہ وہاں دوبارہ تعمیر کے عمل میں مدد لی جا سکے۔ سپر بول دیکھنے کے لیے جاتے ہوئے پرواز کے دوران صحافیوں سے گفتگو میں کہا، سعودی ولی عہد اور مصری صدر سے بات کروں گا۔ مشرق وسطیٰ کے ممالک فلسطینیوں کو اپنے ممالک میں بسانے پر آمادہ ہو جائیں گے۔ حماس کی جانب سے ٹرمپ کے بیان کی شدید مذمت۔ کہا، فلسطینیوں کے خلاف سازش کو ناکام بنائیں گے۔ غزہ ہماری سرزمین کا اٹوٹ انگ ہے، اسے خریدا یا بیچا نہیں جا سکتا۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق ٹرمپ نے خلیج میکسیکو کو خلیج امریکہ قرار دے دیا۔ اعلامیے پر دستخط کر دیے۔ اسٹیل اور ایلومینیم پر آج 25% ٹیرف عائد کرنے کا اعلان۔ روسی صدر پیوٹن سے ملاقات کی خواہش کا اظہار۔ پاکستان نے اہل غزہ کو بے گھر کرنے کی اسرائیلی تجویز غیر منصفانہ قرار دے دی۔ اسرائیلی وزیر اعظم کے غیر ذمہ دارانہ بیان کی مذمت۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے بیان اشتعال انگیز اور ناقابل قبول قرار دے دیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور ایرانی وزیر خارجہ کی ٹیلی فونک گفتگو۔ اسحاق ڈار کی مصر اور ترک وزیر خارجہ سے بات چیت۔ غزہ میں فلسطینیوں کی حالت اظہار پر تبادلہ خیال۔ خود مختار فلسطینی ریاست کے قیام کی حمایت کا اعادہ۔ اسحاق ڈار نے کہا، فلسطینی سرزمین فلسطینی عوام کی ہے۔ 2 ریاستی حل ہی واحد قابل عمل اور منصفانہ آپشن ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے اپنے بیان میں کہا، پاکستان سعودی عرب کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کرتا ہے۔ بے دخلی سے متعلق نیتن یاہو کے بیانات ناقابل قبول ہیں۔ فلسطینی بیرون ملک سے آنے والے غیر ملکی قابض نہیں۔ سعودی عرب کا اسرائیلی وزیر اعظم کو کرارا جواب۔ سعودی وزارت خارجہ نے کہا، فلسطینی عوام کو اپنی سرزمین پر رہنے کا حق حاصل ہے۔ متحدہ عرب امارات نے بیان کو قابل مذمت اور اشتعال انگیز قرار دے دیا۔ مصر، عراق، قطر، اردن اور عرب لیگ کا شدید رد عمل۔ سعودی عرب میں فلسطینی ریاست کا قیام جارحانہ مطالبہ قرار دیا۔ عرب لیگ کا ہنگامی اجلاس فروری کے آخری ہفتے میں طلب۔ نیتن یاہو نے کہا، سعودی عرب کے پاس بہت زمینیں خالی ہیں، وہاں فلسطینیوں کو آباد کریں۔ ادھر غزہ میں اسرائیلی فوج کی فائرنگ، 3 فلسطینی شہید۔
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर UAE जाएंगे। वज़ीर आज़म वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में शिरकत करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने बताया, वज़ीर आज़म UAE की क़यादत के साथ 2 तरफ़ा मुलाकातें भी करेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और काबीना के अरकान भी साथ होंगे। ट्राई नेशन सीरीज का दूसरा मुकाबला आज कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में होगा। जनूबी अफ्रीका और न्यूजीलैंड की टीमें आमने सामने होंगी। प्रोटीज की कज़ाफ़ी स्टेडियम में भरपूर प्रैक्टिस। प्रोटीज ने इंजर्ड नोरकिया की जगह बोश को टीम में शामिल कर लिया। कप्तान टिम्बा बवामा पाकिस्तान में अच्छी क्रिकेट खेलने के लिए पुरअज़्म। पाकिस्तानी टीम कराची पहुंच गई। आज नेशनल स्टेडियम में प्रैक्टिस करेगी। न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच में जख्मी हारिस रऊफ की तबीयत बेहतर। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ मैच में आराम देने का इम्कान। हतमी फैसला MRI रिपोर्ट आने के बाद किया जाएगा। हारिस रऊफ बॉल करवाते हुए सीने में तकलीफ के बाइस मैदान से बाहर चले गए थे। तो उसके लिए तादीबी कार्रवाई होनी चाहिए, तादीबी कार्रवाई होगी। कोई ऐसा मसला नहीं है जो आपस में बाहम मिलजुल कर बैठकर उसे हल ना किया जाए। MKM में इख्तियारात की जंग। कारकुनान के बाद बड़े भी मैदान में आ गए। चेयरमैन खालिद मकबूल सदीकी ने 2 टोक पैगाम देते हुए कहा, कामरान टसोरी कहीं नहीं जा रहे, वो MKM और सिंध के गवर्नर रहेंगे। मुझ समेत पूरी पार्टी को उन पर एतमाद है। मुत्ताहिदा गवर्नर हाउस में नहीं चल रही। नस्म ज़ब्त तोड़ने वालों के खिलाफ एक्शन होगा। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, MKM में कोई इख्तलाफात नहीं है, जो हो रहा है मैं इससे खुश हूँ। हमने स्टेटस को चैलेंज किया। स्टेटस को वाली MKM कमज़ोर है। कल लोग बहादुराबाद आए तो शुक्र करें कि दफ्तर बंद था। फारूक सत्तार बोले, सियासी जमात में ऐसा कोई मसला नहीं होता जिसे हल न किया जा सके। नस्म ज़ब्त की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। तीन दहाइयों बाद पंजाब में हॉर्स एंड कैटल शो का पूरी सज-धज से आगाज। लाहौर के फोर्ट्रेस स्टेडियम में रंगारंग इफ्तिताही तकरीब। फनकारों की शानदार परफॉर्मेंस, पंजाब की रिवायती सकाफती झलक सामने आई। लेजर लाइट शो के जरिए मुख्तलिफ मॉडल्स बनाए। शायकीन लुत्फानंदोज हुए। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब दाद दिए बगैर ना रह सके। ढोल की थाप पर नाचते ऊंटों ने मार्च का आगाज किया। बेक वक्त 6 ढोल बजाता ढोलची सबकी तवज्जो का मरकज बन गया। शो में दरवेश रक्स का सहर अंगेज शो पेश किया गया। मकदूनिया के बैंड ने फन का मुजाहरा किया। आतिफ असलम के परफॉर्म करते ही शहरी स्टेज के सामने जमा हो गए।